الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. علماء گرامی قدر، سامعین ذی وقار، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے وہ حضرات جو اس محفل میں ذوق شوق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے قلوب میں محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. گجر خان اور اس کے مضافات میں مجھے اکثر دعوت دی جاتی ہے. یوں تو سلسلہ دعوت بڑا طویل ہے، تو میں نے گزشتہ سال بھی یہ کہا تھا کہ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حاجی مظہر الحق مرحوم کی یہ سالانہ محفل ختم اور ایصال ثواب یہ منعقد ہوتی ہے، اور ان کے صاحبزادے حافظ شکیر الحق اور جمیل الحق لندن سے ہر سال آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو حضرات میری کچھ باتیں سننے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ تشریف لے آیا کریں. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے تو انشاءاللہ یہ محفلیں قائم رہیں گی. تو ہر جگہ جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ایک بھرپور پروگرام ہونا چاہیے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ گجر خان میں کم از کم یہ محفل اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. 11ویں شیف حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے 11ویں شیف کے بعد 6 یا 7 دن کے بعد یہ ہمیشہ یہ پروگرام رہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جب تک قائم رکھے گا اس کی مرضی ہے. تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہر جگہ، بلکہ ہاں ہمارے ہاں بھی گولڈا شریف میں بھی آراس کی محفلوں میں خطاب پہلے ہوتا ہے اور قوالی بعد ہوتی ہے. ہر جگہ یہی معمول ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب دنیا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں آوارگان عشق،
الٹی ہی چال چلتے ہیں، آوارگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، ماشاءاللہ یہ پاک پتن شریف کے قوال تھے، اپنے انداز میں انہوں نے نعت شریف اور جناب امام علی مقام کی بارگاہ میں اور حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں میرا ہدیہ عقیدت پیش کیا، تو وہ ایک الگ رنگ تھا اور یہ ایک الگ دنیا ہے۔ اب سازوں کے بعد صرف آواز کیا کام کرے؟ دیکھنا ساز تو بچ چکے ہیں، تو ساز میں سر ہوتا ہے، اور سر جب گر کے ساتھ ہو، سر اور گر، تو لطف پھر پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مجمع گجر خان اور اس کے مضافات سے اور دور دراز سے، گجرانوالا سے، کھاریاں سے، دھوریا سے، امتیاز شاہ صاحب اور بڑے بڑے احباب دور سے آئے ہیں، تو بڑا بیدار مغز یہ ماحول ہے۔ علماء سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ گفتگو میں رنگ بھروں گا یا وہ رنگ بھرے گا جو خود بے رنگ ہے؟ گفتگو میں کائنات کی ہر چیز میں رنگ بھرنے والی ذات وہی ہے۔ مجھے آنے سے پہلے فون پر عبد الباقی کہہ رہا تھا کہ موسم ذرا خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کچھ بادل کے آثار ہیں۔ میں نے کہا اس بات کو چھوڑ دو، یہ بارش برسانے والا بھی وہ ہے اور روکنے والا بھی وہی ہے۔ اگر اس کو دو چار لفظ بھی میرے منظور ہوئے کہ لوگ میری بات سنیں تو وہ کبھی نہیں برسائے گا، اور اگر دوران بیان برس پڑا تو اس کی رحمت سمجھو کہ میری باتیں اور آپ کی سماعتیں وہاں قبول ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرما رہا ہے۔ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں صوفیاء نے، بزرگوں نے یہی سکھایا۔ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا نام لیتے تھے، مالک کا نام لیتے تھے، اور خود کو ایک عاجز بندہ، ایسا عاجز بندہ جس کا وزن، جس کی قیمت تنکے کے برابر بھی نہیں تھی، اس کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو اس طرح عاجزی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ اور جب گفتگو ہوتی تھی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی الجھن آ گئی، تو اس وقت جس محبت اور بھرپور انداز سے وہ اپنے مالک کا ذکر کرتے تھے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی، بچپنا تھا اور عقل تھوڑی تھی، اور جن کی عقل اب بھی تھوڑی ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ بالغ ہونے کے باوجود بھی جن کی عقل
اب تک غافل ہے، سوئی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے۔ سنتے ہیں علماء سے، لوگوں سے سنتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے اپنے مقبول لوگوں کے دل میں اپنا گھر کیا ہے، وہ چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں، بظاہر بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مالک کے ساتھ کسی کا تعلق بھی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اصل یہی بات ہے، اور میں نے اس موقع پر جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا تعلق اس آخری کتاب سے ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی معظم پر نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے، دیکھیے یہ تاکیدی لفظ ہے، تحقیقی بھی ہے، انا، اور پھر تاکید مزید نحنو، انا میں حالانکہ نحنو کا مفہوم ہے ہم، انا کا معنی بھی یقیناً ہم، تو پھر اللہ نے دوبارہ نحنو استعمال فرمایا، انا نحنو، یقیناً ہم نے ہی نزلنا الذکر، اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت، رفعت، فصاحت و بلاغت اس مختصر وقت میں بیان کرنا بہت ناممکن ہے، بلکہ ساری عالم انسانیت کی زندگی اگر صرف ہو جائے، قیامت تک، ازل سے ابد تک کا یہ فاصلہ ملے، وقت ملے، اور زبان بھی ہو، بیان بھی ہو، علم بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی قرآن مجید کی عظمت اور اس کے علوم پر کوئی شخص عبور رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامعین بڑے غور سے میری بات سن رہے ہیں۔ قرآن مجید کی نسبت سے آج کل اخبارات میں جو خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور اس مقدس کتاب کی بے حرمتی جس انداز میں کی گئی ہے، یقیناً وہ ذات جو اس کی محافظ ہے وہ خود ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے مختصر سی میں نے بات کی ہے، اس لیے کہ اس کو جتنا پھیلایا جائے پھر بھی کم ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے،
اس کی نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے۔ تو میں ان لوگوں کو ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کو آپ نے اپنی عقل کے مطابق سمجھا، ہر شخص نے سمجھا۔ تو قرآن کی عظمت کو جس نے جتنا سمجھا، آج دیکھ لیں کہ ہر اس دل میں بے حرمتی کی خبر سن کر وہ تڑپ موجود ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے، قرآن نہیں پڑھا، جو صرف وضو کر کے اس کو چھوتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کی مقدس سطریں تلاوت نہیں کر سکتا تو دیکھ لیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان غیر متزلزل ہے، اس کے دل میں بھی آج غیرت کی شمع روشن ہے۔ مرنا تو ہے ایک دن، لیکن اگر زندگی قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ناموس کے حوالے سے اگر ہماری زندگی قبول کر دی جائے، ہماری قربانی قبول کر لی جائے، تو اس سے بڑھ کر امت محمدیہ کے لیے اور کیا باعث فخر ہو سکتی ہے بات۔ دیکھیں، میں بات چلاؤں گا، آپ ذوق سے سنیں تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میرے سامعین باذوق ہیں، کیونکہ قرآن سراپا ذوق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید درد اور دکھ کے لہجے میں اترا ہے۔ بڑی مضبوط حدیث ہے، درد کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس کو درد کے ساتھ پڑھو۔ میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے قرآن مجید کی آداب تلاوت، اس میں نے حدیث کا ذکر کیا ہے پورا اس پر۔ تو درد کے ساتھ پڑھو، ایک ایک لفظ۔ پتہ ہے فقہائے عرب کتنے نکچڑے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، فصاحت و بلاغت پر انہیں ناز تھا۔ قص بن سعد الایادی ایک بہت بڑا فصیح عرب گزرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور احادیث میں بھی کتابوں میں ذکر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، نوجوان، آپ کی عمر یہی 12-13 سال ہوگی، اتنی تقریباً۔ مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک سرخ داڑھی والا بابا اونٹنی پہ سوار ہو کر آیا، تو اوکاز جو وہاں کا بازار تھا عرب کا مشہور، مکے شریف سے مشہور شہر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ طائف۔ طائف میں اوکاز بازار لگتا تھا سال بعد، اس میں وہ قص بن سعد الایادی آیا۔ تو فصحائے عرب تقریریں کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاتے تھے۔ تو بازار تو لگتے تھے، لیکن بازار سودا سلف لینے کے لیے وہ لوگ نہیں آتے تھے، اپنی قابلیت بیان اور زور بیان کو ثابت کرنے کے لیے وہاں تقریریں ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب اونٹنی پر بیٹھ کر آیا تو
تو اس نے بے ثباتی دنیا پر مختصر سا خطبہ دیا کہ دنیا فنا ہے، بڑے بڑے اکاسرہ اور جبابرہ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، دولت والے آج نیست و نابود ہو گئے، وقت کی چکی نے انہیں پیس کر رکھ دیا، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے جو خاندان کے عادی والے لوگ ہیں، آج تمہارے وہ فرعون فرشت اور حامان تبا بڑے بڑے اکابر کہاں گئے، جن کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، بڑا عروج تھا، وہ کہاں گئے؟ تو بڑا میں نے وہ جملے بھی اس کے کیا جملے ہیں، سبحان اللہ، اتنے اعلیٰ جملے کہ ان کا جواب ممکن نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بازار میں لوگوں کی اس بھیڑ میں کہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، دیکھیں ہے جی۔ تو قص بن سعد الایادی کو کیا پتا ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ اس میری جو مخاطبین ہیں اس بھیڑ میں کون ہستی بیٹھی ہے جو افصح العرب والعجم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کم سن تھا، میں عام بھیڑ میں بیٹھ گیا، میں نے خطبہ سنا، تو جب مدینہ منورہ میں آپ کا عروج کا دور آیا اور اپنے مقررہ وقت پر جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور شباب پر آیا آپ کا آفتاب نبوت، تو اس وقت اسی فصیح آدمی کے، قص بن سعد الایادی کے خاندان کے لوگ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ تو جب آپ نے ان کا نام سنا نا تو حضور کو اپنے بچپن کا دور یاد آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ بابا جب اونٹنی پر بیٹھ کر آیا اور اس نے خطبہ دیا تھا تو آج تک مجھے اس کے لفظ نہیں بھولے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحمت کرے، حضور نے فرمایا کہ اللہ قص بن سعد الایادی پر رحمت کرے، حالانکہ رحمت کا مستحق وہ ہوتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں؟ ذرا بڑا توجہ فرمائیں گے تو بات چلے گی۔ رحمت کا مستحق وہ ہوتا ہے جو مشرک نہ ہو، جو موحد ہو، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، ذات و صفات میں اس کا کوئی ثانی اور کوئی ہمسا نہ مانتا ہو۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ابھی تو سرکار نے جس زمانے میں دیکھا تھا وہ بچپن کا دور تھا، بچپن کا دور تھا، تو جب آفتاب نبوت نصف النہار پر پہنچا اس کے لوگ آئے خاندان کے، تو حضور نے ذکر فرمایا اور رحمت بھیجی۔ بھائی رحمت اگر علم کے بغیر بھیجی، سوچنے کی بات ہے، اگر رحمت قص بن سعد الایادی پر علم کے بغیر بھیجی تو ایک نبی محمل کام کیسے کر سکتا ہے جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں؟ اللہ کے ہاں وہ پکڑا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو متوجہ کرتا ہوں، میں کوئی ایسی عقیدت کی بات نہیں کروں گا کہ جس میں آپ کہیں کہ آپ محض اپنے کملی والے کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر سرکار کو پتہ نہیں ہے، نہیں تھا کہ قص بن سعد الایادی کا اس وقت قبر میں کیا حال ہے، وہ معذب ہے یا مغفور ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے یا اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ مدینہ منورہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے گاؤں سینکڑوں میل دور دفن ہے۔
تو حضور نے رحمت کیوں بھیجی؟ سوچیں بھائی، آپ کسی کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی اپنے دوست کے، بزرگ کو، یا اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں، استاد کا، پیر کا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تھا، اس کا قرآن و سنت پر ایمان تھا، اس لیے رحمت بھیجتے ہیں، حالانکہ آپ کا علم حتمی نہیں ہے، اس کے باوجود کہ یہ سب مسلمان ہیں، بحمداللہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ایمان حتمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو خاتمہ ہے، خاتمے، نتیجہ خاتمے پر ہوگا کہ میرا آپ کا خاتمہ کیسا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ میرا اور آپ کا، اسپیکر ٹھیک کریں جی، آواز صحیح کریں، کہ میرا اور آپ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ میں ایک بات کہتا چلوں، آواز ٹھیک نہیں ہے، بند ہو گئی، کہ میرا اور آپ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ میں آؤں گا، آپ کہیں گے میں نے قرآن مجید، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ تبرکاً بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، کہ آپ نے ایک آیت پڑھ دی اسی پہ بولتے چلے جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سے مضامین ہوتے ہیں قرآن میں مجید میں بھی، تو لاکھوں مضمون ہے نا، دیکھیں نا، یہ ورائٹی مضمون کی قرآن مجید میں بھی تو ہے۔ اب اللہ سے آپ کہیں جناب کہ ایک ہی مضمون بیان کرتے آپ، لاکھوں مضامین ہیں، جو ضرورت ہے وقت کی، جو قیامت تک انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، قرآن مجید میں وہ باتیں مذکور ہوئیں، اور اس دور کو جو ضرورت ہیں وہ میں چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ساتھ ساتھ چلتی آئیں گی اور پیش ہوتی جائیں گی، تو وقت کی ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی پتہ نہیں ہے تو رحمت کیوں بھیجی؟ بھائی آپ کو تو پتہ ہے اپنے بزرگوں پر بھی رحمت بھیجتے ہیں، ماں باپ پر بھی بھیجتے ہیں، حالانکہ آپ کو ان کے خاتمے کا پتہ نہیں ہے، آپ علم یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے جو کفار ہیں، یاد رکھیے مسئلہ ہے کہ جو کافر بھی دنیا سے چلے گئے، آپ نام لے کر ان پر لعنت نہیں بھیج سکتے، لعنت نہیں بھیج سکتے، نام لے کر، نامزد کر کے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، لیکن نامزد کرنا، نام لے کر لعنت بھیجنا، یہ منع ہے۔ کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہ آخری لمحے وہ مسلمان ہو گیا ہو؟ جو ہندو سکھ ہے، دوسرے مذہب کا آدمی ہے، بظاہر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مشرک ہے، لیکن جب وہ مر گیا تو شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ نام لے کر لعنت نہ بھیجو۔ کیوں؟ یہ حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہو، تم کیا پاس تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں شریعت کے اس قانون نے، اس بات نے غیر مسلموں کے دل میں اللہ اور رسول کی کتنی عظمت بڑھا دی کہ جن کو ہم اور آپ کم علمی کی وجہ سے دور پھینکتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، نجس سمجھتے ہیں، ان کو اللہ اور رحمت رسول نے، اس کی وسعت نے اپنے دائرے میں لے لیا، فرمایا کہ نہیں، ان کو گالی نہیں دے سکتے، لعنت نہیں بھیج سکتے تھے، نام لے کر نہیں۔ ہاں وہ لوگ جن کے
جن کے خاتمے کا علم ہے، انجام کا پتہ ہے، اس پر صرف اللہ لعنت بھیج سکتا ہے نام لے کر، یا کفر کی تصدیق کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصدیق فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے۔ جن کو حتمی طور پر پتہ ہو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ دیکھا اللہ نے مور لگا دی کہ یہ جہنمی ہے۔ کملی والے کا منکر چاچا انکار کیا، اللہ نے مور لگا دی کہ یہ جہنمی ہے۔ اب نام لے کر آپ لعنت بھیج سکتے ہیں۔ نام لے کر لعنت بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے کافر قرار دے دیا ہے۔ لیکن آج کا مشرک جب مر جائے آپ نام لے کر لعنت نہیں بھیج سکتے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ خدا جانے آخری وقت دروازہ کھل گیا ہو، گر کافرو گبرو بت پرستی بادا۔ عمر خیام نے ایک ربائی کہی تھی کہ اس کی رحمت بلاتی ہے بندے کو کہ بازا بازا ہراچ ہستی بازا، واپس آ جا واپس آ جا، جو کچھ تو جس حال میں ہے اس سے واپس آ جا، اچھے ماحول میں آ جا۔ بازا بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا۔ اگر کافر ہے، گبر ہے، بت پرست ہے، واپس آ۔ این درگہ ماں درگہ نومیدی نے، یہ ہماری بارگاہ ہے، یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ این درگہ ماں درگہ نومیدی نے، مصرع سنیے چوتھا، 100 بار اگر توبہ شکستی بادا۔ 100 بار بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی قبول ہے۔ اگر ہمارے دروازے کی طرف آتا ہے تو ہم لے لیں گے تجھے۔ یہ نومیدی کا دروازہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم رب العالمین ہیں۔ کیا عالمین میں وہ لوگ نہیں ہیں جو مجھے نہیں مانتے؟ جو مجھے نہیں مانتے، میرے اور میرے رسول کا اقرار نہیں کرتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو رزق نہیں دیتا میں؟ کبھی میں نے دروازہ رزق ان پر بند کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس لیے میں رب العالمین ہوں۔ میں نے کہا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد الف لام استغراق کا ہے، کائنات کی تمام حمدیں تعریفیں جو شخص جہاں کرے گا، جس رنگ میں کرے گا، جس وقت کرے گا، جس وطن میں کرے گا، جس زمین پر کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، جس انداز میں کرے گا، جس آواز میں کرے گا، جس کے سامنے کرے گا، جن لفظوں سے کرے گا، جس کیفیت سے کرے گا، جس نہج پر کرے گا، جس طور سے کرے گا، جس انداز سے کرے گا، جس لہجے سے کرے گا، جتنی کرے گا،
وہ سب میری تعریفیں ہوں گی، وہ سب میری تعریفیں ہوں گی، کیونکہ میں کائنات کا، پوری کائنات کا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ رب کے دو معنی ہیں، مالک اور پالنے والا۔ مالک بھی ہوں اور پالتا ہوں، دے رہا ہوں۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے شاہ و گدا، مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، ارے بز مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، اور جھولیاں پھکی بھرتی جاتی ہیں، ارے دینے والا نظر نہیں آتا۔ مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، مسندار آئے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، ارے بز مسندار آئے۔ آپ کو رزق کون دے رہا ہے؟ عوام کو رزق کون دے رہا ہے؟ شاہ وقت کو رزق کون دے رہا ہے؟ مشائخ کو رزق کون دے رہا ہے؟ مریدوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، مسندار آئے اور کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، ارے کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا 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 ہے تو، اور سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر
کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ مجھے یاد آ گئے اپنی میں نے حمد کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، ارے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون۔ میں نے ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، میں نے دیکھا دائیں طرف، اس طرف اس طرف نظر ڈالی، اس طرف اس طرف نظر ڈالی، عمر یوں ہم نے ختم کر ڈالی، اس طرف اس طرف نظر ڈالی، اسی طرح عمر ختم ہوتی ہے نا، صبح انسان اٹھتا ہے شام تک ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، عمر یوں ہم نے ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، شعر یاد آ گیا، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پہ یوں نظر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پہ یوں نظر ڈالی۔ تو ہمارے منشی فضل صاحب پاک پتن شریف سے حضرت بابا صاحب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بابا صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، تو میں نے کہا تھا نا کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کا کرم ہے مالک کا کہ اس نے ایک محفل کو دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ یہ تو اس کا فضل ہے، تو مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، میں تو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں کہ مالک میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت ہی کچھ نہیں، یہ تو تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اس پر حضرت بابا فرید کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، بابا صاحب بڑے تنگ ہو گئے کہ دنیا مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اور اللہ کی یاد نہیں کرنے دیتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے خلیفے تھے، مرید تھے، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر الدین اسحاق اور بڑے بڑے مشائخ علماء حلقہ ارادت میں شامل تھے، اور اس محفل میں حاضر تھے تو ایک ملنگ کھڑا ہوا تھا، بڑی عجیب بات ہے،
تو بابا فرید کے دل میں یہ خیال آیا، بات نہیں کی کسی سے، بات نہیں کی، خیال آیا کہ کتنی دنیا ہے مجھے چین سے اللہ کی یاد بھی نہیں کرنے دیتی، میں کہیں جنگل میں اپنا بسیرا بناؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہ مخلوق سے میں تنگ ہوں۔ اتنا خیال آیا، ایک منٹ، خیال آیا، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، سلطان المشائخ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ، تو ایک جو ملنگ بوسیدہ سے کپڑے اور ظاہر اس کا بڑا پھٹا گلا اور گندا تھا، میلا تھا، لیکن اندر کی دنیا کچھ اور تھی۔ بابا صاحب نے خیال کیا تو خیال پر وہ مطلع ہو گیا۔ خیال، آپ بیٹھے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا، میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کو کیا پتا، لیکن خیال آیا تو وہ ملنگ جو درویش تھا اللہ کا مقبول، اس کو رومی نے اسی مقام پر کہا تھا کہ بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خاص علام الغیوب، در جہان جواسیس القلوب، علام الغیوب کے غیب کو بہت جاننے والے کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، غیب کے جاننے والے یعنی اللہ تعالی کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جان کی دنیا میں، جان نظر نہیں آتی نا، جسم تو نظر آتا ہے، جان نظر نہیں آتی، وہ جان کے اندر چلے جاتے ہیں، در جہان جان، معنویت کے دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے جی، تو وہ جسم تو ٹھوس چیز ہے، وہ جان کی لطیف دنیا میں اتر جاتے ہیں اور دل کی جاسوسی کرتے ہیں کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ در جہان جان جواسیس القلوب، عارفین نے کہا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ عالم کی محفل میں بیٹھو، کوئی چوٹی کا عالم بیٹھا ہو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، منہ سے غلط لفظ نکلا اور اس نے پکڑا، اس لیے جو چوٹی کا اہل علم ہو اس کے سامنے کوشش کرو کہ زیادہ نہ بولو، جو بولو یقین کے ساتھ بولو، ورنہ زبان بند رکھو، اور اللہ کے مقبول کے سامنے بیٹھو جو جان کی دنیا میں گھومتے ہیں، جس طرح مچھلی پانی کے درمیان میں نہیں تیرتی، یہ کبھی ٹی وی دیکھیں نا آپ، تو نہیں دیکھا تو ٹی وی میں کبھی دیکھیں، یہ جب سمندر کا وہ سفر بتاتے ہیں نا مچھلیوں کا، تو ہم پانی سے گھبراتے ہیں، لیکن مچھلی وہ اوپر تو آتی نہیں، وہ در جہان جان، جو اندر کی دنیا ہے، اندر کی دنیا ہے، اس میں جواسیس القلوب، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر نکل گئی، کبھی ادھر نکل گئی، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ تو مچھلی کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر، گھر ہے اس کا، بڑا بڑا کھلا رہا ہے مینڈا بھی۔
میں اب جو بول رہا ہوں باتیں، کبھی کہاں سے صوفی سر اٹھاتا ہے کہ میرا شعر ہے۔ مفتی صاحب میں کیا کروں گا؟ مرزا بے دل نے آواز دی کہ سمندر کی بات کی ہے، تو اب میرا شعر بھی پڑھو۔ شعر میرا پڑھو کہ غر کے وحدت باش اگر آسودہ خواہی زیستن، اگر آرام اور چین کی زندگی بسر نہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کے سمندر میں غوطہ مار غرق ہو جا۔ اگر آرام سے سکون کی زندگی جینا چاہتا ہے تو توحید کے سمندر میں غرق ہو جا۔ غر کے وحدت باش اگر آسودہ خواہی زیستن، غر کے وحدت باش اگر آسودہ خواہی زیستن۔ دیکھیے مثلا دیکھیے، ماہیاں را ہر چے باشد غیر دریا آتشست، ماہیاں را ہر چے باشد غیر دریا آتشست، ہاں غیر دریا آتش، ہاں غیر دریا